والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال تعالى: اتقوا الله يعلمكم الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: التقوى هاهنا التقوى هاهنا التقوى هاهنا ثلاثا. اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمین. محترم معزز حضرات علماء کرام، بزرگان دین، عزیز نوجوانوں، اس وقت ہم لوگ رمضان المبارک کی دوسری تاقرات پر ہیں، اور ہر ایک اس امید کے ساتھ تاقراتوں میں حاضری دیتا ہے کہ ہم لوگ آج کی رات اللہ کی رضا کے مطابق گزار کر اللہ کو منانے والے بنیں، اور اللہ اگر ہماری مان جائے تو پھر ہمارا معاملہ پار ہو جائے، دنیا اور آخرت کا مسئلہ حل ہو جائے. اس لیے بہت سارے وہ لوگ دور دور سے ان مقامات پر پہنچتے ہیں جہاں پر تاقراتوں کا انتظام ہوتا ہے. محض اس بنیاد پر کچھ دین کی باتیں سننے کو مل جائیں گی، پھر اس رات میں عمل کرنے میں کچھ قوت مل جائے گی. میرے عزیز بھائیوں، عموماً وہی لوگ تلاش میں نکلتے ہیں جو کسی نہ کسی اعتبار سے تھوڑی سی پریشانی کا شکار ہوتے ہیں. جو لوگ پریشان نہیں ہیں، جن کو اللہ نے ڈھیل دے رکھا ہے، جن لوگوں کو اپنے مال سے، اپنے متاع سے، اپنے عیش سے، اپنے آرام سے فرصت نہیں، وہ نہ آپ کو جمعے کے بیان میں نظر آئیں گے، نہ کسی محفل میں، نہ کسی مجلس میں آپ کو دکھائی دیں گے، نہ ہی آپ کو دعا کی کوئی مجلس میں نظر آئیں گے، نہ ہی آپ کو کسی بزرگ کی مجلس میں آپ کو نظر آئیں گے. اس لیے کہ وہ یوں سمجھتے ہیں کہ اس وقت ہمیں ان تمام چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. ان لوگوں کو ضرورت ہے جو پریشان ہیں معاملات کے اعتبار سے، کاروبار کے اعتبار سے، معاش کے اعتبار سے، اپنے رشتے کے اعتبار سے، اپنے تعلق کے اعتبار سے، اپنے دنیاوی مسائل کے اعتبار سے، جنات و شیاطین کے اعتبار سے. وہ جائیں، جا کر مجلسوں میں بیٹھیں. یہ تصور جو اس وقت لوگوں کے دماغوں میں بیٹھا ہوا ہے، یہ انتہائی غلط، اور یہ لوگ اچھی طرح اس بات کو سمجھ جائیں. سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ فَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ڈھیل دیتے رہتے ہیں، ایسے لوگوں کو ڈھیل دیتے رہتے ہیں. اور جو کرنا ہے کرو، اور جو سوچنا ہے سوچو، اور جتنا آزادی منانا ہے مناؤ، اور جتنا تمہیں اچھلنا ہے اچھلو، اور جتنا اڑنا ہے اڑو. ان قریب یہ جو ڈھیل ہے، یہ ڈھیل بڑی سخت پکڑ سے بدل جائے گی.
اور اس لیے ہم لوگ یہ تصور لے کر بیٹھیں کہ بھی کوئی ہمیں کہیں یا نہ کہیں، یہ مجالس وہ مجالس ہیں جس کے ذریعے سے ہماری زندگی کے مسائل کا حل نکلیں گے۔ یہ مجالس وہ مجالس جس میں اللہ تعالیٰ مسائل کا حل بتا دیتے ہیں۔ کوئی نہ کوئی اللہ کے بندے کی زبان سے ایسی بات اللہ نکلوا دیں گے جس میں زندگی بھر کی پریشانی دور ہو گئی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جن مسائل کے حل کی طرف اشارہ فرمایا وہ حل کیا ہے؟ فرمایا اللہ نے سب سے زیادہ مسائل کے حل کے لیے جو آسان اور سمپل نسخہ اللہ نے بتایا وہ ہے استغفار، وہ ہے توبہ۔ اور آپ کو یاد ہونی چاہیے کہ رمضان المبارک کے سلسلے میں بار بار ہمیں یہی بات بتائی جاتی رہی، رمضان مبارک کیوں آیا؟ لعلکم تتقون، تاکہ ہم سب کو متقی بنائیں۔ متقی بننا کس کو کہتے ہیں؟ متقی بننا کس کو کہتے ہیں؟ متقی بننا کہتے ہیں اللہ سے ڈرنے کو، خوف والی زندگی، خشیت والی زندگی، پاپ سے بچنے والی زندگی، گناہ سے بچنے والی زندگی، گناہ سے دور رہنے والی زندگی، اس زندگی کو متقی والی زندگی کہتے ہیں۔ اور تقوی والی زندگی بہت امن والی زندگی، عافیت والی زندگی ہوتی ہے۔ اور عام طور پر رمضان میں لوگوں کا تصور یہ ہے خوب نیکیاں کرو، نیکیوں کی کثرت یہ الگ بات ہے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، اللہ نیکیوں کے ذریعے سے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، نیکیوں کے ذریعے سے اللہ گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ نیکیوں میں بھی وہ کون سی نیکیاں، وہ کون سی نیکیاں جو نیکیاں گناہوں کو مٹانے کی طاقت رکھتی ہیں، وہ کون سی نیکیاں جو جن نیکیوں کے ذریعے سے گناہ ختم ہو جاتے ہیں، وہ کون سی نیکیاں جس کے ذریعے سے مسائل حل ہوتے ہیں، وہ کون سی نماز جس کے ذریعے سے بندے کے اندر خوف و خشیت پیدا ہوتی ہے اور گناہ سے نفرت پیدا ہوتی ہے۔ علماء کہتے ہیں یہ وہ نمازیں، وہ نیکیاں جو نیکیاں اپنے اعتبار سے مضبوط ہوں۔ مضبوط کیسے؟ جیسے میں عام طور پر کہا کرتا ہوں، بھئی اگر آپ پینٹ مارنا چاہتے ہیں پہلے کیا کرتے ہیں؟ دیوار کی ان خرابیوں کو پہلے صاف کرتے ہیں جن خرابیوں کی وجہ سے پینٹ اپنے اعتبار سے تھوڑی تھوڑی نکلتی جا رہی ہے۔ آپ سب سے پہلے اس کی صفائی کریں گے، پھر بعد میں آپ پینٹ ماریں گے۔ علماء نے فرمایا اگر کوئی بندہ نیک اعمال کرتا جائے اپنے گناہوں کے فاؤنڈیشن پر، توجہ سے میری بات سمجھنا، گناہ کے فاؤنڈیشن پر نیک کر رہا ہے، گناہوں کے ساتھ نیک کر رہا ہے، سود چھوڑا نہیں لیکن خیرات کر رہا ہے، جھوٹ چھوڑا نہیں ذکر کر رہا ہے، فحاشی اور عیاشی چھوڑی نہیں نماز ادا کر رہا ہے، تمام طرح کے غیبتیں کر رہا ہے، قرآن پاک کی تلاوت بھی کر رہا ہے، علماء نے کہا یہ نیکی اس کے لیے کوئی فائدہ پہنچانے والی نہیں۔ کیوں؟ یہ ایسا ہی ہے پرہیز کرے بغیر دوائی کھائے جیسا۔ اگر ہمیں سمپل زبان میں اگر سمجھایا جائے، پرہیز کرے بغیر دوائی کھاتا رہے کوئی بندہ، جیسے شوگر پیشنٹ ہے، شوگر سے کوئی پرہیز نہیں، خوب شوگر کھا رہا ہے، جن جن چیزوں سے ڈاکٹر نے منع کیا، جن جن چیزوں سے ڈاکٹر نے روکا، جن جن چیزوں سے ڈاکٹر نے ان کو تنبیہ کی، ان تمام چیزوں کو اختیار کر رہا ہے، اور ساتھ ساتھ ڈاکٹر صاحب میں دوائی کھا رہا ہوں 2 مہینے سے، 3 مہینے سے، 4 مہینے سے۔ ڈاکٹر نے پوچھا بہت اچھی بات، آپ دوائی کھا رہے ہیں، پرہیز بھی کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ گھر والوں نے بتایا کہاں کر رہے پرہیز؟ کوئی پرہیز نہیں، پرہیز تو 1% بھی نہیں، دوائی 100% کھا رہے ہیں۔ کیوں بھئی دوائی کام کرے گی؟ اسی طرح کا معاملہ ہماری نیکیوں کا۔ نیکیاں ماشاءاللہ رمضان میں خوب، نیکیاں بہت خوب کر رہے ہیں، لیکن فاؤنڈیشن میں کیڑا لگا ہوا ہے، فاؤنڈیشن میں دیمک لگی ہوئی ہے، فاؤنڈیشن میں کھوکھلا ہو رہا ہے، فاؤنڈیشن میں چوہوں کی جماعت اس کو کھرچ رہی ہے، فاؤنڈیشن سب کے سب کھوکھلا ہو گیا، تباہ ہو گیا۔ اب آپ اس جگہ پر نیکی کی عمارت باندھ کر کیا امید کر سکتے ہیں؟ کبھی
بھی یہ عمارت گر سکتی ہے. کیوں؟ گناہوں پر نیکی ہے. چنانچہ آپ دیکھ سکتے ہیں جتنے نیکیاں ہم نے رمضان میں کی توبہ کے بغیر، جتنے نیکیاں ہم نے رمضان میں کی استغفار کے بغیر، جتنی خیر و خیرات ہم نے رمضان میں کی بغیر اللہ سے معافی مانگے کے، گناہوں کو دھوئے کے، نتیجہ کیا ہوا؟ رمضان ختم ہوا، ہمارے اندر سے نیکیاں بھی ختم. رمضان ختم، خیرات ختم. رمضان ختم، سچائی ختم. رمضان ختم، اچھائی ختم. رمضان ختم، خیرات تمام، خیر و خوبیاں ختم. رمضان ختم، رمضان میں جو صفات تھی وہ صفات بھی ختم. وجہ یہ ہے کہ ہم نے نیکیوں پر توجہ دی، لیکن نیکیوں کی قبولیت کی طرف توجہ نہیں دی. نیکی کی طرف توجہ دی. مجھے بہت افسوس ہے اس بات پر. خوب نیکیاں، جیسے اللہ والا کسے کہتے ہیں؟ ہم یوں سمجھتے ہیں اللہ والا وہ جو خوب نیکیاں کریں، ہزار رکعتیں پڑھیں. اللہ والا روزانہ 10 پارے پڑھے. اللہ والا روزانہ کلمہ طیبہ 1000 بار پڑھے. اللہ والا روزانہ 1000 بار استغفار کرے. اللہ والا قرآن سے پوچھو اللہ والا کون؟ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. کون ہے وہ؟ والذین آمنوا وکانوا یتقون. وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے، تقوی کی زندگی گزاری. تقوی کسے کہتے ہیں؟ گناہوں سے بچنے کا نام. آسانی سے سمجھو. اس وقت سب سے زیادہ سمجھنے کی اس عنوان کی ضرورت ہے. 2 پلڑے ہیں. وَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ. اللہ تو کہتا ہے جس کا پلڑا بھاری ہو جائے گا فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ جنتی زندگی پا لیا. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ جنتی زندگی پا لیا. پلڑا بھاری ہو گیا. اور پلڑا بھاری کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ خوب نیکیاں جمع کرو، خوب نیکیاں جمع کرو، خوب نیکیاں جمع کرو. 2 کلو نیکی، 500 کلو نیکی، 1000 کلو نیکی، 2000 کلو نیکی، 5000 کلو نیکی. نیکیوں کے پلڑے میں نیکیاں بھر رہے ہیں، اور ایک طرف ادھر بھر رہے ہیں اور ادھر گناہ بھی بھر رہے ہیں. ادھر نیکیوں کا پلڑا بھی بھر رہا ہے نیکیوں سے، اور ادھر گناہ بھی بھر رہا ہے. ارے بھئی اللہ کے بندو، عقل سے سوچو. اگر اس پلڑے کو بھاری کرنا ہی ہے تو کیا کرنا؟ دوسرے پلڑے کو خالی کرو. دوسرے پلڑے کو خالی کرو. اسے تو خالی کرنے کو تیار نہیں، یہاں پر بھرنے کو تیار ہیں. خوب بھر رہے ہیں، خوب بھر رہے ہیں، خوب بھر رہے ہیں، خوب بھر رہے ہیں. اللہ کے رسول نے پوچھا اتدرون من المفلس، جانتے ہو فقیر، مسکین، لاچار کون ہے؟ پوچھا کون ہے حضور؟ فرمایا وہ. تم بتاؤ کون؟ کہا جس کے پاس من لا درہم لہ ولا متاع، جس کے پاس دینار و درہم نہ ہو. فرمایا نہیں، المفلس فی امتی من یأتی یوم القیامہ بصلاۃ وصیام وزکاۃ ویأتی قد شتم ھذا وضرب ھذا وسفک دم ھذا واکل مال ھذا. خوب نیکیوں کا ڈھیر لے کر آیا مسلمان میرا، میری امتی کا فرد، خوب نیکیوں کا ڈھیر. کیا حج، کیا عمرہ، کیا صدقات، کیا خیرات، کیا زکوٰۃ، کیا مسجدیں، کیا اس کے نیکیوں میں مدرسے، کیا علماء، کیا حفاظ. بڑی تعداد نیکیوں کی لے کر حاضر ہوا. لیکن ادھر شکایت کرنے والی ایک جماعت اللہ کے پاس آ کر کھڑی ہوئی ہے. کہا یا اللہ، یہ جو مسجدوں کا بنایا ہوا، علماء کا سرپرست، تمام لوگوں کا بہت ہی خیرخواہ انسان جو آپ کے پاس آ کر کھڑا ہوا ہے، یہ اپنی جگہ پر نیکیاں تو خوب کر رہا تھا، لیکن یہ ایک طرف کیا کر رہا تھا؟ اکل مال ھذا، سفک دم ھذا، ضرب ھذا. مجھ پر ظلم کرتا تھا، میرا خون بہاتا تھا. مسجد بنائی زمین ہڑپ فرما کر. ایک صاحب کہنے لگے مولانا آپ جس مسجد میں تشریف لے گئے، جی جانتے ہیں وہ مسجد کیا؟ یہ ایک بیوہ کی زمین قبضہ کر لیا انہوں نے.
کس کی زمین؟ بیوہ کی. وہاں کی افتتاح کو مجھے لے کر چلے گئے. میں کہا بھئی پہلے بتاتے تو کچھ اور بات ہوتی، افتتاح سب ہونے کے بعد بتاتے تو مجھے میں کیا کروں. اب دعا جو ہو گئی، دعا تو گئی کس کے پاس؟ اللہ کے پاس. دعا کا لگنا نہ لگنا وہ تو اللہ جانتا ہے. اس نے جو ظلم کیا اس سے کہو اس مظلومہ کو وہ جا کر رجوع کرے اس کمیٹی سے جس کمیٹی نے اس کی ذمہ داری قبول کی، اور کہو اس نے میرا حق ادا نہیں کیا، اس نے میرا پیسہ ادا نہیں کیا، اس نے میری ضرورت پوری نہیں کی، اس نے میرے شرائط پورے نہیں کیے، میں نے اس کو اس قیمت پر فروخت کیا جو قیمت آج سے 10 سال پہلے کی تھی، وہ بھی اس نے ادا نہیں کیا. جا کر مانگو. لیکن حشر کے میدان میں اللہ چھوڑے گا نہیں کسی کو. ہم لوگ بڑے صوفی یہاں بن سکتے ہیں. یہ بلی بھی دودھ پیتی کیا؟ معصوم چہرہ، معصوم حلیہ، معصوم صورت، ایسا بیٹھے ہوئے ہیں. اس وقت کے یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے خلیفہ ہیں، حضرت میکائیل کے صحبت یافتہ ہیں، حضرت اسرافیل کے معتمد علی شخصیت ہیں، لیکن کتنی خبیث ہیں وہ اللہ جانتا ہے. من عالم کے من دانم، میں کتنا اچھا ہوں کتنا برا ہوں میں جانتا ہوں. لوگ سب کہیں گے یہ بہت نیک، یہ بہت نیک. تو نیک کیا با؟ تو نیک بٹھا کر پوچھو اسے تو نیک، وہ کہے گا خاموش. اس کی خاموشی بتا رہی ہے اسے خود اس کے نیک ہونے پر قسم کھانے کو ضمیر گوارا نہیں کر رہی ہے. تو قسم کھا تو نیک ہے، تیرے اندر کوئی برائی نہیں، تیرے اندر کوئی خباثت نہیں، تیری نظر کے اعتبار سے، تیری سماعت کے اعتبار سے، تیرے فکر کے اعتبار سے، تیرے جذبات کے اعتبار سے کوئی غلطی تو نے نہیں کی. جس وقت اس کی ضمیر کو جھنجھوڑو اس کے اندر ایک ایمان ہے، وہ ایمان استفتی قلبک فإنہ خیر من استفتاہ. جس وقت جھنجھوڑو گے اس کا ایمان بتائے گا جھوٹ مت بول. نظم ہے نہیں، جھوٹ مت بولنا، جھوٹ مت بولنا. ضمیر کہے گی جھوٹ مت بولنا. تم کتنے نیک ہو کتنے پاک ہو صوفی صاحب، تم جانتے ہو تمہارا رب جانتا ہے. تم سب کو ایواش کر سکتے ہو، سب کو چشمہ پہنا سکتے ہو، سب کے سامنے صوفی بن سکتے ہو. بعض لوگ کان کی ٹوپی پہنا کو کان کی آ جاتی، ٹوپی پہنا دیتے ہیں دوسری جگہ پر یہاں کو بس جاتی. آئے سو یہاں ہجرت کر کے آئے کیوں؟ نہیں کاروبار کے اعتبار سے. جی تمہارے علاقے کو کہیں کو بھی نہیں جا رہی، 20 سال سے کہیں کو نہیں جا رہی. گئے تو جوتے پڑتی، گئے تو جوتے پڑتے. ایسی حرکت کر کے لوگ بھاگ کر آ جاتے ہیں. گئے تو جوتے پڑیں گے، گئے تو ان کی خیریت نہیں، نہ عید کو جاتے نہ جنازے کو جاتے. وجہ کیا؟ وہاں ڈبا کر آئے ہیں، وہاں ستا کر آئے ہیں، پریشان کر کے آئے ہیں. کیا اللہ نہیں جانتا تم کیوں آئے یہاں؟ تم جہاں بھی چلے جاؤ دنیا کے کسی کونے میں، اللہ سے ہم بچ نہیں سکتے. رمضان کیوں آیا؟ جس طرح روزہ رکھ کر جس جگہ پر بھی ہم چلے جائیں ہم اللہ سے خیانت نہیں کرتے. کوئی نہیں دیکھ رہا پیاس لگ رہی کیا ہم پانی پی لیتے ہیں؟ کوئی نہیں دیکھ رہا بھوک لگ رہی کیا ہم کھانا کھا لیتے ہیں؟ جس طرح روزہ رکھ کر ہم ہر حال میں اللہ کا حکم پورا کرتے ہیں، اللہ رمضان دے کر ہمیں یہی سمجھانا چاہتا ہے ہر حال میں اللہ سے بھی ڈرو. جس طرح رمضان کے روزے میں تم نے ڈرا، رمضان کے روزے میں تم خوف کے ساتھ تھے، روزے کہیں ٹوٹ نہ جائے، روزے کہیں ختم نہ ہو جائے، روزے کہیں تباہ نہ ہو جائے. روزہ کیا کیا چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے تم اچھی طرح جانتے ہو. ان چیزوں سے تم جس طرح رمضان میں پرہیز کرتے ہو، رمضان کے علاوہ اللہ جن چیزوں سے ناراض ہوتا ہے ان تمام چیزوں سے پرہیز کرو. یہ ہے رمضان کا پیغام. اس لیے رمضان آیا، نیکیوں کو بڑھانے کے لیے رمضان نہیں آیا صرف بلکہ گناہوں کو گھٹانے کے لیے آیا. چنانچہ رمضان میں پورے کرائمز بند، پورے کرائمز.
وہ جو فائنانس پہ پیسہ دینے والا ایک بندہ رمضان ہالیڈے، کیا مطلب؟ رمضان میں اسے معلوم ہے میں جو کر رہا ہوں وہ حرام کاری ہے، میں جو کر رہا ہوں وہ حرام کاری ہے۔ اسے بلا کر پوچھو تم نہ کون بھی آپ کو دعوت دیے، تم نہ کون بھی آپ کو ترغیب دیے، تم نہ کون بھی آپ کو مجھو بولے، کون بھی بولے نہیں۔ رمضان جب آیا ضمیر کو جگایا، رمضان آیا ایمان کے اندر نور پیدا کیا، رمضان آیا کیفیت بدل دیا، رمضان آیا جذبات بدل گئے، رمضان آیا سوچ، اور خود کی ضمیر لعنت کرنے لگی، ارے خبیث یہاں تو رمضان میں چاند دیکھتے ہی بند۔ ارے بھئی یشونت پور میں پرسوں ایک مخنث آیا، آ کر کہنے لگا، مجھ سے مسئلہ پوچھیں، کہنے لگا کہ میں افطار کرانا چاہتا ہوں۔ تو لوگوں نے فون کیا، مخنث لا حول ولا قوہ، اس نے کہا نہیں میں وہ پیسوں سے افطار نہیں کراؤں گا، میرے اندر بھی ایمان ہے، میں وہ پیسوں سے افطار نہیں کراؤں گا جو ناجائز، میں وہ پیسوں سے افطار کرا رہا ہوں جو میری جائز کمائی ہے۔ میں الگ سے افطاری کے لیے 6-7 مہینے سے جما رہا ہوں کہ مجھے بھی روزے داروں کا افطار کرانا ہے، پاک پیسہ۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں ان کے اندر ایمان جاگا کیسے؟ رمضان یہ عمومی مربی ہے پورے عالم کے لیے، سب کو یہ کہا جا رہا ہے ارے بھائی تم رمضانی ریچارج مسلمان نہ بنو۔ رمضانی ریچارج جیسے ہوتا نہیں، ہر فیسٹیول کے ریچارج ہوتے ہیں آفرز، ویسے رمضان میں آفر آیا، سب ایک مہینے کے لیے ریچارج کر لیے، ایک مہینے کے لیے ریچارج، 1 month ویلیڈیٹی، کس کے لیے؟ نماز کی ریچارج، 1 month ویلیڈیٹی ریچارج، سچائی کی ریچارج، میں جھوٹ نہیں بولوں گا، امانتداری کی ریچارج، میں خیانت نہیں کروں گا، جھوٹ نہیں بولوں گا، سب کی ریچارج۔ اب جو ہی فار 29 days only، 30 days only، جو ہی رمضان کا چاند نظر آیا ویلیڈیٹی ختم۔ وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی وہ اب بھی ہے، پرانا چھتری لے کر نکل جاتا۔ بعض لوگ اعتکاف میں بیٹھ کر السلام علیکم، وعلیکم السلام، کیا بھائی دا وہ ذرا کام کرانا دا بھائی، اعتکاف میں بیٹھ کو ہوں بامی، ذرا رمضان ہونے دے، اعتکاف میں بیٹھ کو ہوں بامی، ذرا رمضان ہونے دے۔ رمضان کے بعد بات کریں، کیا مطلب؟ یہ ماحول میں رہتے ہوئے وہ سب باتیں میں نہیں کروں گا، نہ کروں گا نہ سنوں گا۔ بہت صوفی جو ہی رمضان ختم ہوا، رمضان ختم ہوتے ہی پھر ان کا دھندا شروع، ان کے کاروبار شروع، ان کے ہنگامے شروع، ان کے وہ تمام حرکتیں شروع جو رمضان تک فار یہ منتھ سٹاپ کیے تھے، سٹاپ پورے کے پورا اوپن ہو جاتا ہے۔ تمہاری یہ حرکت اللہ دیکھ رہا کہ نہیں دیکھ رہا؟ کہ اللہ تعالیٰ کو نہیں پتا کسے سرٹیفکیٹ دینا، کسے نہیں دینا عید کے دن؟ اللہ مغفرت کا پروانہ یوں ہی اٹھا کر دے دے گا؟ اللہ دیکھ بھی رہا ہے کون کون اس میں چھتریاں ہیں، کون کون اس میں حقیقی لوگ ہیں۔ اس لیے ہم آج اللہ کے سامنے یہ عہد کریں، یہ توبہ کریں، یہ عزم کریں، یا اللہ ہم لوگ دو رنگی والے نہیں ہیں، یہ رمضان تو نے عطا کیا، آئندہ رمضان ہمیں ملے گا نہیں ملے گا اللہ جانے، ہم رہیں گے نہیں رہیں گے اللہ جانے۔ اس لیے میں کہتا ہوں جیسے رمضان میں ہم ہیں پرماننٹ ایسے ہی رہنے کی نیت کر لو۔ اللہ اگر یہ دروازہ حرام کا ہم نے بند کر لیا، 3 دن صبر کرو، 3 ماہ صبر کرو، ایسا بہترین حلال کا دروازہ اللہ کھولیں گے، اللہ نسل ہاں نسل تک کسی کا محتاج ہونے نہیں دیں گے، 7 نسلیں پلا اللہ تعالیٰ پالیں گے اس حلال راستے سے۔
سکون کی نیند سو گے، آرام کی نیند سو گے، راحت کی نیند سو گے، وہ اس وقت ہوگا جب حلال طریقہ ہم اپنا لیں گے۔ ما حاک فی صدرک، جو بھی ہمارے دل کے اندر کھٹکے، جو بھی ہمارے گناہ کیا ہے، آسان۔ ایک بزرگ نے کہا ہم اس حال میں ہمیں کوئی نہ دیکھے، اگر کوئی گناہ کیا ہے، ہمیں اس حال میں کوئی نہ دیکھے، یہ تصور اگر تمہارے دماغ میں آ رہا ہے وہ گناہ ہے۔ میں موبائل میں ایک چیز دیکھ رہا ہوں، وہ دیکھتے ہوئے کوئی نہ دیکھے، میں کوئی چیز بول رہا ہوں، وہ بولتے ہوئے کوئی نہ سنے، میں کوئی چیز بات کر رہا ہوں، وہ بات کرتے ہوئے کوئی نہ سنے، تو کیا مطلب؟ یہ گناہ ہے۔ تمہیں یوں آتے ہی فوراً تمہیں آگے بٹن دبا رہی، بولو بھائی کیا قصہ کو، تو اس کا مطلب یہ ہے آپ جو دیکھ رہے تھے وہ صحیح نہیں دیکھ رہے تھے۔ آپ کا دیکھنا صحیح ہوتا، کوئی بھی آئے آپ چمکیں گے نہیں، آپ ڈریں گے نہیں، آپ کی حرکت بدلے گی نہیں، آپ کے اندر جنبش پیدا نہیں ہوگی، آپ فوراً موبائل کو پلٹا کر رکھیں گے نہیں۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے آپ گناہ کر رہے تھے۔ تو وہ گناہ کیوں کر رہے تھے بھائی؟ گناہ کیا ہے؟ گناہ ایسا زہر ہے، ایسا زہر ہے، انسان کو ہر اعتبار سے کھوکھلا کر دیتا ہے، ہمت کے اعتبار سے، رزق کے اعتبار سے، اولاد کی فرما برداری کے اعتبار سے، رشتہ داروں کے اعتبار سے، نماز کے اعتبار سے، اللہ کے حقوق کی ادائیگی کے اعتبار سے، بندوں کے حقوق کی ادائیگی کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے بندہ ٹوٹلی کمزور ہوتا چلا جائے گا گناہ کی نحوست سے۔ اس وقت ہمارے اندر ایمانی غیرت کیوں نہیں ہے؟ گناہوں کی نحوست سے۔ اس لیے میرے بھائیو، رمضان میں خصوصاً تاقراتوں میں میں تو کہتا ہوں بھائی، ایک ہماری تاقرات ہے، ایک حرمین کی تاقرات ہے، ایک ہماری تاقرات ہے، ایک حرمین کی تاقرات ہے۔ ہماری تاقرات میں تو ہم حاضر ہیں، کل وہ حرمین کی تاقرات ہے۔ آپ دونوں تاقراتوں کو اپنا کر اللہ کو منانے کی کوشش کرو۔ ایک ہی تاقرات نہیں، وَلَيَالِ الْعَشْرِ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ، قرآن نے جب 10 راتوں کی قسم کھائی، مفسرین نے 3 رائے پیش کی۔ ایک ذی الحجہ کی راتیں ہیں، 2 محرم کی راتیں ہیں، 3 رمضان کی آخری عشرہ ہے۔ جس عشرے کے بارے میں اللہ نے قسم کھائی وہ رمضان مبارک کے آخری عشرے ہیں، اور اس میں اللہ نے کیا کہا؟ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ، یعنی کیا مطلب؟ یہ کائیوں کو بھی آپ خیال رکھیے، اللہ نے اس کی بھی قسم کھائی، اور اللہ نے یہ بھی کہا وہ جو جفت ہے اس کا بھی خیال رکھو۔ کیا مطلب؟ 21 کا، 23 کا، 25 کا، 27 کا، 29 کا آپ خیال رکھ رہے ہیں، تو 22 کا، 24 کا، 26 کا، 28 کا، 30 کا بھی خیال رکھو۔ یہ تمہاری تاقرات ہے، ایک حرمین کی تاقرات ہے، ایک تمہاری تاقرات ہے، ایک حرمین کی تاقرات ہے، ایک تمہاری تاقرات ہے، ایک حرمین کی تاقرات ہے۔ ایک تاقرات تمہاری ہے، اس کی بھی قدر کیجئے، اور ایک حرمین کی ہے۔ خصوصاً معتکفین 10 راتوں میں لیلۃ القدر تلاش کریں اور اللہ سے مانگے، اور تمام ساتھیوں سے بھی کہتا ہوں آخری یہ 10 راتیں رات کو آ کر مسجد میں گزار کر 4 عمل کیا کریں۔ ایک، تراویح اور تہجد کا اہتمام۔ نمبر 2، صلاۃ التسبیح کا اہتمام گناہوں کو مٹانے کے لیے۔ نمبر 3، استغفار کا اہتمام، استغفار کا اہتمام اور دعا کا اہتمام۔ کیا مطلب؟ استغفار بھی کرو، دعا کرو، توبہ کرو، توبہ کرو، توبہ کرو۔ اور نمبر 4، قرآن پاک کی تلاوت کرو، اللہ تعالیٰ کو منانے کی کوشش کرو، اللہ سے اپنا لو لگا کر تنہائی میں معافی مانگو، رو کر معافی مانگو، گڑ گڑا کر معافی مانگو۔ تم جانتے ہو کہ میرے اندر کیا کیا خرابیاں ہیں، میں کتنا بڑا گنہگار کوئی نہیں جانتا، میں کیسا انسان کوئی نہیں جانتا، میں جانتا ہوں، میرا رب جانتا۔ میں تو کہتا ہوں دنیا میں کسی کی تعریف کی، صنعت کی کسی کو ضرورت نہیں ہے۔ عجیب بات، حشر کے میدان میں کچھ لوگ ایسے لوگوں کو دیکھیں گے
جن کو زندگی بھر گنہگار سمجھتے تھے، اس کا اعزاز کیا جا رہا ہے، احترام کیا جا رہا ہے، قدر کی جا رہی ہے، اس کی عزت کی جا رہی ہے، اس کا مقام بلند کیا جا رہا ہے جس کو ہم گنہگار سمجھتے تھے۔ اور دوسرا وہ طبقہ جس کو ہم نیک سمجھتے تھے، ان کو سزا دی جا رہی ہے، ان کو ذلیل کیا جا رہا ہے۔ اللہ بتانے والے، جس کو تمہاری آنکھوں نے نیک نیک سمجھا، وہ حقیقت میں میرے نزدیک نیک نہیں ہے۔ تمہاری نظروں نے جس کو برا سمجھا، وہ میرے نزدیک برا نہیں ہے۔ میرے نزدیک نیک، میرے نزدیک برا، وہ یہاں سے فیصلہ ہوتا ہے۔ یہ الگ چیز ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کے بارے میں فرمایا، اگر کوئی 40 آدمی شہادت دے دے، بس اللہ کے بھی وہی فیصلہ سمجھو۔ لیکن میرے بھائیوں، بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو کوئی شہادت نہیں دیتا، شہادت اللہ دیتا ہے۔ اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، مختصر ہماری زندگی، اس زندگی کو ہم یہ سوچ کر کہ دنیا کی زندگی ہمارے لیے بہت قیمتی زندگی ہے آخرت کو بنانے کے لیے، لیکن دنیا کی زندگی اس کے ضروریات کو پورا کرتے کرتے ہم اتنا اپنے آپ کو کمزور نہ کر لیں کہ ہمارے موت کے وقت ہم اپنے آپ کو بے سہارا محسوس کریں۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، بے مرنے سے پہلے اتنا ایصال ثواب اپنے لیے کر لو، کسی پر بھروسہ مت کرو۔ میرا بیٹا ہے، میرا چچا ہے، میرا بھائی ہے، کون بھی ارے خبر کو نہیں، قبرستان کو نہیں آتے۔ باپ کی قبر کو بیٹا تلاش کر رہا، کرتے اسے شرمندہ ہو رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قبرستان آپ کو 3 سال ہوا۔ ہلو جا کو ماموں نے پوچھ رہا، ماموں یہاں جو خبریں ہوتی نا جی، تو اس میں کیا دوسرے مرحومین کو بھی دفن کرواتی کی؟ ہاں، یہ علاقے میں خبر تھی نا، وہ یہاں 7 جنے 8 جنے دفن ہو گئے اب تک کے۔ کیا مطلب؟ 8 لوگ دفن ہونے کے بعد جناب والا تشریف لا رہے ہیں عائش کی زیارت کو۔ کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها، حضور نے فرمایا منع کیا تھا تم لوگوں کو قبرستان جانے سے، اب کہتا ہوں جاؤ، بار بار جاؤ، بار بار جاؤ۔ حضرت تھانوی نے تو فرمایا 3 چیزوں سے تربیت ہوتی ہے، بار بار قبرستان جانے سے ہمارے اندر رقت پیدا ہوتی ہے، نرمی پیدا ہوتی ہے، اللہ سے انابت پیدا ہوتی ہے، آخرت کی فکر پیدا ہوتی ہے، آخرت کا استحضار پیدا ہوتا ہے۔ قبرستان جاؤ، لیکن قبرستان جاؤ اللہ کے واسطے موبائل کو سائلنٹ کر کے جاؤ۔ قبرستان میں بھی ایسے منحوسہ ہیں جا کو وہاں بھی کاروبار کرتے ہیں، وہاں بھی ویڈیو دیکھتے ہیں، وہاں بھی واٹس ایپ دیکھتے ہیں۔ ارے اللہ کے بندو، یہ حدود کے اندر جب آ جاؤ، آخرت کی فکروں کے ساتھ جاؤ، آخرت کو یاد کرتے ہوئے جاؤ، مرحومین کو یاد کرتے ہوئے جاؤ، اور جا کر ان لوگوں سے پوچھو، اے اللہ کے وہ بندو جو اس وقت عالم برزخ کو پہنچ چکے ہو، میں تم سے پوچھ رہا ہوں، تم میں مجھ جیسے لوگ بھی تھے، آج وہ لوگ ذرا بتائیں کامیاب زندگی کون سی، کامیاب زندگی کون سی؟ ایک وہ جو میں، ایک وہ جیسی گزارنے کو علماء کہتے ہیں، اولیاء کہتے ہیں، اتقیاء کہتے ہیں، قرآن کہتا ہے، حدیث کہتی ہے، ایک وہ جو میں گزار کر آیا ہوں، سیلف لائف، جیسا میں چاہتا ہوں ویسا، کپڑے ویسے، رنگ و روپ ویسا، چال و چلن ویسی، معاشرہ معاملہ اخلاق ویسے جیسا میں چاہتا ہوں، ایک وہ جیسا قرآن و حدیث کہتی ہے، ذرا بتاؤ کون سی زندگی؟ تو وہ کہیں گے اپنی زبان حال سے، جیسی تم زندگی گزار رہے ہو وہ زندگی یہاں بہت تنگ کر دے گی۔ جیسے وہ کہتے ہیں سادی سیدھی زندگی، سچائی والی زندگی، امانت والی زندگی، خوف و خشیت، کبھی اپنے اولاد کے بارے میں ڈرو مت۔ اگر تم نے اپنے اولاد کو نیک بنایا، اللہ ہوا یتولی الصالحین، اللہ ان کا رکھوالا۔ اگر تم نے بد بنا دیا اپنے اولاد کو، عیاش بنایا، جیسے کہ عام طور پر میں دیکھتا ہوں دنیا دار لوگ اپنے بچوں کو خوب عیش کراتے ہیں،
کبھی نماز کو نہیں لاتے، کبھی اللہ اور اللہ کے رسول کو نہیں بتاتے، خوب عیش کراتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ عیاش بن جاتے ہیں۔ باپ کا انتقال ہو گیا، بیٹا جنازے کی نماز میں آنے کو تیار نہیں، کیوں؟ وضو نہیں ہے، غسل نہیں ہے۔ باپ کا انتقال ہوا، یہ ایک جگہ پر نعوذ باللہ بتایا بھئی ان کے فرزند کو ذرا بلاؤ، فرزند کو بلانے کے لیے گئے تو فرزند جناب کھڑنے سے تیار نہیں، انہوں یوں لڑک لگی۔ پھر آگو کان میں ہلو بولے نہیں، انہیں اپنے آپ میں نہیں ہے۔ انہیں کیا سمجھے؟ رو رو کو سست ہوگا گھر کو، وہاں پی پی کو سست ہوگا سو۔ انہیں اپنے آپ میں نہیں ہے کہ تو انہیں کیا سمجھے؟ رو رو کو توبہ کریں گے بھائی، ارے بھائی سب توبہ کریں گے انشاءاللہ۔ توبہ کرنا ہے، کرانا ہے، اپنے گھر کے ماحول کے ایک رخ پہ لانا ہے، صحیح اس رخ پر لانا جس رخ پر لانے کو اللہ اور اللہ کے رسول نے بتایا۔ پھر دیکھنا زندگی کا مزہ، پھر دیکھنا اللہ تعالیٰ کیسے خیر، عافیت، عزت و شرافت سے ہمیں نوازتے ہیں۔ اس لیے میں سب سے عاجزانہ گزارش کرتا ہوں کہ آخری ان ایام میں ہم خوب استغفار کریں، توبہ کریں، معافی مانگیں، اللہ سے بس اتنی التجا کریں کہ اللہ جیسے ہم رمضان میں تھے ویسے ہمیں بعد میں بھی رکھ، شیطان کی شیطانیت سے، نفس کی نفسانیت سے، یا اللہ ہماری پوری حفاظت فرما، اور رمضان مبارک میں جو تربیت آپ نے ہماری فرمائی اس تربیت کے مطابق 11 مہینے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ سے مانگ کر اگر صحیح صحبت کے ساتھ، میں ابھی کہا بھائی کالج میں جہاں نمازیں نہیں ہوتی تھیں، رمضان میں نمازیں ہو رہی ہیں، ہاسپٹلوں میں نماز نہیں ہوتی تھی، نماز ہو رہی ہے، فیکٹریوں میں نماز نہیں ہوتی تھی، نماز ہو رہی ہے۔ یہ نماز رمضان کے بعد بند کیوں کر رہے ہو بھائی؟ بند کیوں کر رہے ہو؟ کیا نماز کی فرضیت ختم ہو گئی؟ کیا مسلمانیت ختم ہو گئی؟ اسلام ختم ہو گیا؟ قرآن کا حکم ختم ہو گیا؟ اللہ کی اذانیں ختم ہو گئی؟ سب باقی ہے یا ختم ہوئی؟ جب باقی ہے نماز ختم کیوں کر رہے ہو؟ بازاروں میں نماز ختم مت کرو، جو حال میں تم رمضان میں ہو اسی حال کو باقی رکھو، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ اللہ اس وقت جو عذابات ہم دیکھ رہے ہیں، ہمارے دشمنوں کے ذریعے سے مسلمانوں پر آنے والے حالات، اگر ہم انشاءاللہ نماز کا اہتمام کر لیں گے، اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے حالات کو بھی اللہ بدل دے گا۔ میں ہمیشہ ایک بات یہ عرض کرتا ہوں، جمعے کی طرح کا مجمع اگر فجر کا مجمع ہو جائے، پھر تمہاری دعائیں اللہ تعالیٰ ایسے قبول کریں گے جس طرح اللہ اپنے نیک برگزیدہ بندوں کی قبول کیا کرتے ہیں۔ پھر تم ہاتھ اٹھاؤ گے، وہ مجمع صرف کافی ہے خبثی والخبائث کے دلوں میں ہیبت بٹھانے کے لیے۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، ہندوستان کا حال اس وقت بہت نازک مرحلے میں چل رہا ہے۔ ہم لوگ صرف برما کو دیکھیں، برما کو سنیں، آسام کو سنیں جو ہندوستان ہی کا ایک حصہ ہے، یو پی کو ہم نے سنا، گجرات کو ہم نے دیکھا، لیکن یہ تمام حالات پر اب سیکنڈ جو نظر ہے خبیثوں کی بری نظر، وہ کرناٹک کی طرف ہے۔ وہ تو سب لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کیا کیا حالات چل رہے ہیں۔ اس لیے عاجزانہ گزارش کہ ایک تو یہ ہے کہ ہم اپنے اعتبار سے بھی اپنے آپ کو سدھاریں، اور حالات کے اعتبار سے بھی اپنے تدبیریں جو ووٹنگ آئی ڈی کے اعتبار سے ہے، ووٹنگ کرانے کے اعتبار سے ہے۔ عام طور پر پڑھے لکھے لوگوں کے پاس تو ماشاءاللہ ووٹر آئی ڈی وغیرہ جو کچھ بھی دستاویزات، برتھ سرٹیفکیٹس وغیرہ جو کچھ ہونا چاہیے سب کچھ ہے، لیکن ان پڑھوں کا ایک بڑا مجمع، 60% مجمع ان پڑھوں کا وہ ہے جن کے پاس آدھار کارڈ بھی نہیں ہے۔ جا کر دیکھو، آپ لوگ تو غریبوں میں جاتے ہو کہ نہیں جاتے مجھے نہیں پتا، میں جاتا ہوں، فقیروں کے پاس گیا، جا کر ایسے ہی پوچھا بھئی ماشاءاللہ یہاں پر اتنے لوگ جڑے ہوئے ہیں، 150 لوگ، 150 لوگوں میں آدھار کارڈ کس کس کے پاس ہے؟ ہاتھ اٹھاؤ۔ نہیں یہاں نہیں بھائی، وہاں فقیرہ میں پوچھا، اس فقیروں میں پوچھا کس کس کے پاس ہے؟ ہاتھ اٹھاؤ۔ تو وہاں دیکھے تو ہاتھ اٹھانے والے 4، وہ بھی کئی کو ٹکٹ بنانے کے واسطے رکھو ہی سنو،
بقیہ کوئی جاتا ہی نہیں کہیں. ان کو نہ آدھار کارڈ کی ضرورت، نہ ID کارڈ کی ضرورت، نہ ریشن کارڈ، کون سے کارڈ کی بھی ضرورت نہیں ہے. ویسے لوگ آئیں مسلمان. اور مسلمانوں میں ایک اتنا بڑا طبقہ اگر ایسا ہو، ذرا اندازہ لگاؤ آگے چل کر ہمارا حال کیا ہوگا. اس لیے پڑھے لکھے طبقے کے اوپر ذمہ داری ہے، وہ جائیں ان پڑھوں کو بیدار کریں، ان پڑھوں کو بیدار کریں، ان پڑھوں کو بیدار کریں، ان کو ساتھ دیں، ان کی جو دستاویزات نہیں ہیں وہ بنانے میں ساتھ دیں. انشاءاللہ وہ بھی مسلمان ہیں، مسلمانوں کے ووٹوں میں ان کا بھی حق ہے. اگر وہ طبقہ 60% ان پڑھ ہے، اس لیے کہ بھئی ووٹوں کو گنا جاتا ہے، تولا نہیں جاتا. یہاں منسٹر کے ووٹ بھی ایک کچ، بھکاری کا ووٹ بھی ایک کچ، ایک نمبر. ایسا نہیں منسٹر کا ووٹ 1 ووٹ 1000 ووٹ کے بعد ویسا سب کیا ابھی نہیں. 1 ووٹ 1 ووٹ کچ. وہ اللہ کے پاس اعمال تولے جاتے ہیں، اور یہاں ووٹنگ گنے جاتے ہیں، تولے نہیں جاتے. اور ہمارے پاس پڑھے لکھے لوگوں کی تعداد اگر 40% ہے تو ان پڑھوں کی تعداد کتنی ہے؟ بولو بھائی 60%. ہمیں اگر 40,000 ہیں، انہوں 60,000 ہیں. 60,000 ہیں تو زیادہ ہوئے کم ہوئے؟ تو وہ زیادہ ہوئے. جن کے پاس ڈاکومنٹس نہیں ہیں وہ زیادہ ہیں، جن کے پاس ڈاکومنٹس ہیں وہ کم ہیں. اسی لیے جو تعداد بولتے ہیں مسلمانوں کی ووٹنگ 20% ہوئی، مسلمانوں کی ووٹنگ 30% ہوئی، مسلمانوں کی ووٹنگ 5% ہوئی، وہ کس کی؟ وہ ان پڑھوں پڑھے لکھے لوگوں کی عدد بول رہی سنو. اس اعتبار سے ہم لوگ ان کو کم نظر آ رہے ہیں. اگر ان پڑھوں کی تعداد کو جوڑ لے پھر اس کے بعد پتہ چلے گا ان کو ہماری تعداد کتنی ہے. تو اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں جتنا سلم ایریاز ہیں ان ایریاز پہ جا کر ابھی وقت باقی ہے، ذرا بیدار کر لیا کریں. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس بیداری کے ذریعے سے ایک انقلاب عظیم لائے گا پورے علاقے میں. میں اکثر یہی کہا، آپ لوگ ماشاءاللہ یہاں تو کام کیے، مسجدوں میں جا کر کام کیے، محلوں میں جا کر کام کیے، آفسوں میں کام کیے، اسکولوں میں کام کیے. فقیراں کے پاس کام کرے کیا؟ بھکاریاں کے پاس کام کرے، سلم ایریا میں کام کرے. بڑا طبقہ وہاں ہے. چمبو پڑھ لیا، جتنے پڑھ لیے ہیں، چمبو پڑھ لیا، وہ پڑھ لیا، یہ پڑھ لیا، گڑھا ٹیک. وہاں جا کر دیکھو کتنے لوگ وہاں پڑھے ہیں. تمہاری عدد کچھ بھی نہیں ان کی عدد کے سامنے. ان کی عدد بہت زیادہ ہے. اس لیے ان کے پاس جاؤ، جا کر اپنے جذبات کو، اپنے خیالات کو، اپنی محنت کو ظاہر کرو، اور انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے صحیح معنی میں رزلٹ ہمارا بہتر سے بہتر نکلے گا. اللہ تعالی ہمیں شریعت کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بھائی ابھی دعا ہوگی انشاءاللہ. دعا کے بعد جاتے ہوئے ہمارا ایک ادارہ ہے الجامعہ مرکز العلوم. ہر سال اس سلسلے میں کچھ مختصر تعارف کرا دیا کرتا ہوں تاکہ ہمارے